ایک انسان کی زندگی میں جو اس کا چائلڈہڈ ہے، جو بچپن ہے، وہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آئی ایم ہما علی اینڈ اے کلینکل سائیکالوجسٹ. تو لوٹ آف کلائنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں جب کلینک کے اندر، تو جب ان سے بات کی جاتی ہے ایک ابھی ان کے پریزنٹ سرکمسٹانسز کی یا ایشوز کی، تو بہت زیادہ کنیکشن نکلتا ہے ان کے چائلڈہڈ سے. پوچھا جاتا ہے چائلڈہڈ کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یا تو کوئی ہارش ریالٹی دیکھی ہوئی ہے، کہیں دفعہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جو کہ بہت زیادہ ہارش دیکھا ہوا ہے، کہیں دفعہ بہت زیادہ پرمیسو دیکھا ہوا ہے، یا ایسے کچھ ایونٹس ہوئے ہیں ان کی زندگی کے اندر جیسے ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، پیرنٹس کی کوئی ڈائیورس ہوئی بھی ہے، بریک اپ ہوا ہوا ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہیں. تو ان ساری چیزوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے بچے کے ذہن پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے سامنے چیزیں ہو جائیں گی، فکر نہیں ہے، چھوٹا ہے نا، ابھی اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے. آپ کو اگر میں یہاں بتاتی چلوں تو بچے کی جو مائنڈ کا سیٹ اپ ہے وہ بہت ارلی ایج سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ مرر نیورون کے تھرو دیکھتا ہے. جو وہ دیکھتا ہے امیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ غصہ، گھر کے اندر اینگر سچویشن ہے، مینیپولیشن ہو رہی ہے، بچہ یا تو بہت زیادہ شائع ہو جائے گا، شیئر نہیں کرے گا کسی سے، یا پھر بہت زیادہ ریبیلیس ہو جائے گا. اس کو پتا ہوگا ہر وقت گھر کے اندر ایک ہی سٹوری چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے. ان چیزوں کا بہت زیادہ ایک اثر یہاں پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچے کو کس طرح ریز کیا جا رہا ہے، کس ٹون کے ساتھ، کن الفاظوں کے ساتھ. اگر بہت زیادہ ٹونٹس اس نے شروع میں دیکھ لی ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ ڈی گریڈنگ کامنٹس دیے جا رہے ہیں، بچہ اس چیز کا اثر لازمی پکڑے گا. اس کے علاوہ یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل کرنا شروع ہوتے ہیں جب وہ یہ ینگر ایج میں جا رہے ہیں. 9, 10, 11, 12 یہ ساری وہ ایجز ہیں جہاں پر بچہ ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز کو پک کر رہا ہے. ماں کیسے کوپ کر رہی ہے، فادر کیسے گھر میں بات کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی لڑائی کو کس طرح سلجھایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں رول پلے کرتی ہیں. تو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم سنتے ہیں ڈس آرڈرز، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو رائٹ ایج سے گرپ کیا جائے یا اس کے سامنے وہ چیزیں نہ کی جائیں جو کہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. یہاں پر میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک پیرنٹ جن کی بہت زیادہ لڑائی بچے کے سامنے ہو رہی ہے، تو اس کا ذہن، اس کا جو برین ہے، اس کے اوپر نیورو سائنس یہ کہتی ہے بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کا امیگڈیلا ہر وقت ایک فیئرفل سچویشن میں ہے، جہاں پر اس کو نہیں پتا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا. جب یہ ابھی کچھ ہو جائے کی سچویشن ہر وقت بچے پہ طاری رہتی ہے، اس وقت بچے کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس سے ڈیسیجن نہیں بن پا رہا ہوتا. وہ ڈر اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ ڈر جب وہ آگے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے تب تک جب تک بچوں کے بہت زیادہ کیسز جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. کسی بھی صورتحال میں وہ نکلتے ہیں، جب ریلیشن شپس میں ہو جاتے ہیں ان کو پرابلم آتا ہے، میرج میں آتے ہیں تو ان کو ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انریزالوڈ کانفلکٹس ہیں بچپن سے ریلیٹڈ. تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ بچپن انسان کا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. اس لیے اس ایج گروپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو نرچرنس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بچے پہ امپیکٹ پروڈکٹیو رہے، اور جب وہ ایڈلٹ بنے تو وہ کنسٹرکٹیولی چیزوں کو ڈیل کر سکے، کوپ کر سکے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.